تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بے حساب بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر کئی خاندان گزر چکے جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ کب سے دنیا ہے اور کب تک دنیا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر کتنے خاندان موجود ہیں، اس کا بھی کوئی حتمی طے کر سکتے۔ ایک انداز کے لیے تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں، تصور کریں کہ کتنے خاندان آتے رہیں گے، مختلف کوئی حیثیتیں ہوں گی۔ مان جائیں، دنیا کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبہ، احترام کے حوالے سے بھی، فضیلت کے حوالے سے بھی، پاکیزگی اور تقدس کے حوالے سے بھی، تنزیہ و مبرہ ہونے کے حوالے سے بھی، اگر پوری کائنات کی ہم بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، تو ان سب خاندانوں میں سے اعلیٰ ترین خاندان، مقدس و پاکیزہ خاندان، وہ میرے اور آپ کے آقا پیغمبروں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس کا گھرانہ ہے۔ اسی جملے سے، اسی ہی ایک عبارت سمجھیں، جملہ سمجھیں، اس اعزاز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کا بہترین خاندان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بیت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ گھرانے کے لیے، فیملی کے لیے، خاندان کے لیے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اہل کی معنی ہے والے، صاحب، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے، گھرانہ، خاندان، فیملی، گھر کے افراد۔ اب عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف خاندانوں کے حوالے سے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا۔ گھرانہ، گھر والی سے ابتدا ہوتی ہے، نسبت، جوڑا، نکاح، نسل، اولاد، رشتہ، یہ سلسلہ بیوی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل کا لفظ گھر کے مختلف افراد کے لیے استعمال کیا، ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سفر سے واپسی پہ آ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، قرآن مجید میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بیوی کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قصہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی واقعہ ہے، اسی واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، دنیاوی اسباب، حکمت، علاج، معالجہ، اندازے، تخمینے، یہ ساری چیزیں دنیاوی اسباب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ خالق کائنات ہے، پاور، اختیار، قوت، رضا، منشا وہ اللہ رب العالمین کی ہی ہے، غالب۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ایک بیٹے کی بشارت دی ہے، ملائک پہنچا ہے، اب بیوی اتنی بڑی خوشخبری کو سنتے ہی اتنا تعجب میں ہے کہ مجھے اس عمر میں، جبکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، اور بیٹے کی اولاد، اس موقع پر بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو
تو اللہ رب العالمین نے اس بیوی کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اپنے شاگرد کو، اپنے جماعتیوں کو اپنے جہاد کے اس مقصد کے لیے صبح صبح کے وقت نکلے ہیں، ان کو تیار کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یعنی اہل کا لفظ اور اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات میں موجود ہے۔ یہ تو لغوی حساب سے بات کی ہے، ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن ذکر کی ہے قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیغمبر کا گھرانہ، پیغمبر کا خاندان، ایک نبی کا خاندان، اس کے لیے صرف خون کا رشتہ ہونا کافی نہیں ہے، صرف نسب کا رشتہ ہونا کافی نہیں ہے۔ پیغمبر کے آل میں شامل ہونے کے لیے ایک تو خون کا رشتہ ہونا ہی ہونا ہے، نسبی رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ضروری شرط، قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں، حدیث کے حوالے سے بات کریں، اتفاق رائے کی بات کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ پیغمبر پر اس فرد کا خاندان میں تو شامل ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے بھی رشتہ ہونا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، بیوی مومنہ نہیں ہے، بیوی مومن نہیں ہوئی، ایمان نہ لائی آخر تک، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے۔ بیٹا، اب ہے بیٹا، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہوگا خاندان کے حوالے سے؟ نسب تو آپ دیکھیں بیٹے کے حوالے سے، بیٹا، بیٹی، اولاد۔ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بیٹے کے غرق ہونے کا واقعہ، نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کو التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا، یہ میرا اہل ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ بیٹا میرا اہل ہے۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے بارے میں براہ راست اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام یہ تیرا اہل نہیں ہے، بیٹا ضرور ہے لیکن اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کے اہل میں شامل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو خاندانی رشتہ ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ ایمان کا رشتہ ہونا ضروری ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تذکرے قرآن مجید کی روشنی میں ہی دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے تقدس کے الفاظ، تطہیر کے الفاظ، پاکیزگی کے الفاظ قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اگر بات کریں تو بیویاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو مومن ہو چکے، جو ایمان لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، چچا زاد جو ایمان لا چکا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جو ایمان لائی۔ اب یہ سارا گلدستہ یہ ہے اہل بیت کا، جس میں آل عباس بھی ہے، اسی میں آل عقیل بھی ہے، اسی میں آل جعفر بھی ہے، اسی طرح آل علی بھی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیویوں کا تذکرہ بھی تفصیلی کیا، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کی شان، ان کے مقام، ان کے کردار کو قرآن مجید میں ہی اگر ہم ذکر کریں تو کافی ساری تفصیل موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جمعے کا وقت محدود اور انتہائی اہم ہوتا ہے تو چند اشارات کے حوالے سے تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو، ساری محبتیں، ساری ریاضتیں، ساری ہماری جد و جہد، کاوشیں، محنتیں دنیا کے اندر جائز ناجائز حد تک چلے جاتے ہیں، خواہشات کی بھرمار ہوتی ہے، حرص، طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اس جان سے جڑی ہوئی ہیں۔ عہدے، تعلقات، رشتے، شہرتیں، کاروبار، علم، فضل، شہرت، یہ ساری چیزیں اس جان سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہیں اپنی اس جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو محمد مصطفیٰ۔ یہ کم سے کم محبت کی لیول ہے، اس سے آگے کیا ہوگا؟ جان سے بھی پیارا ہونا چاہیے، کم سے کم ہے۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد مصطفیٰ کی جو ازواج ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو بیویاں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کا رتبہ دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں۔ یہی سورہ احزاب پڑھتے جائیں، 22ویں پارے کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہے، 22واں پارہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے خاندان میں سے جو نیکی کرتی ہیں، وہ نیکی ان کی ایک شمار نہیں ہوگی، ان کا اجر عام مسلمانوں والا اجر شمار نہیں ہوگا، ان کے حوالے سے ثواب کے لیے الگ ایک اعزاز ہے، ایک فضل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو تم میں سے فرمانبرداری کرتی ہے، نیکی کرتی ہے، اچھائی کا کام کرتی ہے، اللہ رب العالمین واضح طور پر فرماتا ہے ہم تمہیں اس کا دگنا اجر دیں گے، دوسروں کی بنسبت اجر اہل بیت کا زیادہ ہوگا۔ محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی مسکینی کی حالت میں گزاری، دعا تک کی کہ اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے مسکینی مانگی۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، خزانوں کی چابیوں کی آفر محمد مصطفیٰ کو ہوتی رہی، لیکن محمد مصطفیٰ قبول نہیں کر رہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا، دنیا کے خزانے، خزانوں کی چابیاں محمد مصطفیٰ آپ کو دے دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ قبول نہیں کرتے۔ اپنی ذات کے لیے ہمیشہ یہی چاہا کہ اللہم احیینی مسکینہ، مسکینی کی حالت میں، غربت میں ساتھ نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیماری میں وفا کرنا بڑا مشکل ہے، خوشی میں، آسائش میں، دولت میں، شہرت میں، ان موقعوں پر ہر کوئی ساتھ دے گا، کوئی مشکل تھوڑی ہے، لیکن امتحان، آزمائش، بیماری کے وقت میں، پریشانی والے وقت میں، غربت کے وقت میں، مسکینی کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، یہ وقت بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ اس موقع پر بھائی کا ساتھ دینے کے لیے کتنے قدر تیار ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں لیکن بہت کم۔ اولاد اور والدین کی محبت میں دراڑیں پیدا ہو گئی دولت کی وجہ سے، یا غربت کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا کسی حرص و طمع، خواہشات کی بھرمار کی وجہ سے۔ آج محبتوں کی بات کرتے ہیں، وفا کی بات کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ والدین ان سے پوچھو کہ اولاد کا رونا روتے ہیں، اور اولاد سے پوچھو کہ والدین کی شکایتیں شکوا دوسرے لوگوں سے کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں وفائیں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ لیں، یہی سورہ احزاب ہے۔ محمد مصطفیٰ آپ کی یہ مسکینی کی حالت ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے ان گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو، اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اور ان سے براہ راست کہہ دو کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی آسائشیں چاہیے، دنیا کی نعمتیں چاہیے، آؤ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر آپ کا مقصد، آپ کی خواہش، آپ کی منشا، آپ کی چاہت دنیا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی نعمتیں اور سہولتیں، آسائشیں ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ آپ ان کو کہو آؤ، اگر یہ آپ کی خواہش ہے محمد مصطفیٰ ان کو کہہ دو آپ کو جو چاہو گے ملے گا، جو تمہاری خواہش ہے ملے گی، لیکن پھر محمد مصطفیٰ نہیں ملے گا، پھر اللہ نہیں ملے گا، پھر آخرت آپ کا مقصد نہیں ہے۔ اگر دنیا صرف مقصد ہے، اس مسکینی میں، اس غریبی میں، اس پریشانی کے عالم میں کبھی کھانے کو ہے کبھی نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہمارے پاس کا تصور نہیں ہے نا، لیکن محمد مصطفیٰ کی زندگی میں یہ کبھی کبھی 2 ماہ تک کھانا نہیں پکتا۔ وفائیں ہوں تو ایسی ہونا، اہل بیت کے تذکرے قرآن مجید کی روشنی میں بھی پڑھ لیا کریں، حدیث کی روشنی میں بھی پڑھ لیا کریں، تاریخ اور سیرت کی روشنی میں بھی پڑھ لیا کریں۔ کسی ایک بیوی نے، گھر کے کسی فرد نے
اہل بیت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک، بدحالی، پریشانی کے عالم میں ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کب تک ساتھ نبھائیں؟ آج گھروں میں سب کچھ موجود ہے لیکن شکر نہیں۔ آج بیوی اور شوہر کے معاملات کیا ہیں؟ ناشکری ہی ناشکری، آسائشیں انتہا کی موجود ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے یہ جو شعور ہے، فہم و فراست ہے، یہ کمال کی دولت نعمت ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو جو بنیادی چیز فراہم کی ہے وہ شعور، فہم و فراست، علم، حقیقت، احساس، صبر، برداشت، شکر، یہ وہ کمال کی نعمتیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے اس خاندان نے ہر جگہ پر نبھایا۔ اسلام کی ابتدا میں بھی آپ دیکھیں اہل بیت کا بڑا زبردست کردار موجود ہے۔ اسلام کی ابتدا پہلی وحی نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ گھر آئے ہیں تو گھر والی نے سہارا دیا، حوصلہ دیا، تسلی کے الفاظ کہے۔ محمد مصطفیٰ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بخاری شریف کے اندر واقعہ تو پڑھو، مسلم شریف میں پڑھو، سیرت کی ہر کتاب میں پڑھو، سورہ علق جس کو ہم سورہ اقرا کہتے ہیں اس کی تفسیر میں پڑھو، پہلے دن سے ہی اہل بیت کا تعلق ہے اسلام سے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد مصطفیٰ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے چین نہ ہوں، یہ کب کبھی سی طاری ہے، آپ اس کیفیت میں ہیں، بے چینی کی کیفیت و عالم میں ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کون سے کام کرتے ہو؟ آپ عظیم کردار والے ہو، آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہو، توڑنے والے نہیں ہو۔ آج رشتوں کا حال دیکھا ہے، یہ وحی نازل ہوئی ہے پہلی وحی کے موقع پر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تسلی کے الفاظ محمد مصطفیٰ کو دے رہی ہے، اس میں رشتوں کی عظمت ہے، رشتوں کا احترام ہے، اس میں غریبوں مسکینوں کے حوالے سے آپ سہارا بنے پھرے ہو۔ جس معاشرے میں بیوہ یتیم کے خیال کا کوئی تصور تک نہیں ہے، حقوق تو بڑی دور کی بات ہے، فرائض تو تصور کی ہی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان بیواہوں، بے سہارا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں، بڑے معاونوں اس کے حوالے سے تعاون کرنے والے رہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے گھر میں سے ہی تسلی ملی ہے، اسی گھرانے کے تذکرے کریں۔ محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر محمد مصطفیٰ کی اولاد کے حوالے سے، رسول اکرم کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی اسی سورہ احزاب کو پڑھ لیا کریں، تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ محمد مصطفیٰ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں کچھ کمرے بنائے ہوئے ہیں، ایک ایک بیوی کے لیے ایک ایک کمرہ ہے، اس کو عربی میں حجرتن کہا جاتا ہے۔ آسائشیں دیکھیں، رہائش گاہ دیکھیں، ہاؤس دیکھیں، ہوم دیکھیں، کسی کی کیا ریزیڈنسی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ، اس ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک جو کمرہ بنا ہوا ہے وہ لمبا چوڑا کمرہ نہیں ہے، کوئی سہولتوں سے بھرپور نہیں ہے۔ آپ اسی روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے جو دیکھ کر آئے ہیں، یا جن کی اتنی تمنا ہے، جڑی ہوئی ہیں، ایمان تک ہمارے تعلقات ہیں، وہ کوئی بڑی اعراضی نہیں ہے۔ وہ روضہ رسول، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، بیوی ہے، مختصر سی فیملی، بظاہر تو کافی ساری بیویاں ہیں لیکن اعراضی میں جہاں پر رہے ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کا بھی، ان مقامات کا بھی، ان کمروں کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ 27ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی حجرات ہے، اس کا نام ہی حجرات ہے، حجرت ان کی جمع ہے، یعنی کمرے کس کی رہائش گاہ؟ محمد مصطفیٰ کی رہائش گاہ۔ ایک کلچر تھا، دیہاتی کلچر آج بھی موجود ہے، دیہاتوں کے اندر شاید اب کافی ساری چیزیں چینج بھی ہو چکی ہیں، لیکن سہولیات کے حساب سے اس دور میں ایک کلچر یہ تھا کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر دور سے بڑی بلند آواز سے پکارا جاتا تھا، نام لیا جاتا تھا، فلاں کو بلا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے رسول کریم کو بلانا تھا، دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے محمد مصطفیٰ کا نام لے کر اسی طریقے، وہ جو رسم رواج تھا اسی کے مطابق بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی صورت میں اسی منظرنامے میں ذکر کیا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہیں پکار سکتے، نہ بلا سکتے ہیں۔ بلا رہے ہیں نا، ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پیش کرنا ہے، لیکن آپ اس انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس فضائل میں، اس احترام، شان و شوکت میں اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی اہل بیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، لیکن وقت کی نسبت سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے عمر میں چھوٹی ہے، لیکن مقام میں، فضیلت میں، درجے اور مرتبے میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم نے اعزاز اللہ کی طرف سے آیا، سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت میں عورتوں کی سیدہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت پڑھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ، ایک ملائک اللہ سے خصوصی اجازت طلب کر کے آیا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط الا استاذن ربه ان يسلم علی ويبشرنی بان فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ ملائک خصوصی اجازت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جاؤں، وہ ملائک پھر نہیں آئے گا، اس مرتبہ آیا ہے، پہلی ہی مرتبہ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی خدمت مبارکہ میں سلام پیش کرو۔ ایک مقصد یہ لے کر آیا ہے، اور دوسرا اعزاز یہ لے کر آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں عورتوں کی سیدہ ہے۔ ملائک کے ساتھ، یعنی خصوصی پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ یہ پیغام زمین پر پہنچایا جا رہا ہے، اور عرش والا پہنچا رہا ہے، اور مقدس مخلوق ہے نا ملائک، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی نا یہ مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس ملائک کو انتخاب کر کے بھیجا گیا ہے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں سلام بھی پیش کروں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں عورتوں کی سیدہ ہے، یہ خصوصیت۔ اور تیسرا اعزاز کیا؟ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس معاشرے میں اپنی بیٹی سے محبت نہ کی جاتی تھی، محمد مسلم نے اس معاشرے میں بیٹی سے محبت کیسے کی جائے صرف بتلایا نہیں ہے، کر کے دکھلایا۔ بیٹی محفل میں آئے، محمد مسلم اپنی نشست سے، اپنی جگہ سے اٹھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کر کے اس کو بٹھلائے، بوسہ دے۔ محفل میں کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں میری یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا جگر ہے۔ کس کا جگر؟ محمد مصطفیٰ سے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے تو بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹی کی اولاد سے محبت، ہمارے معاشرے میں بھی 2 طرح کے پہلو موجود ہیں آج۔ بیٹے کی اولاد سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، پوتوں سے محبت، بھئی نسب چلے گا، خاندان چلے گا، نام چلے گا، پراپرٹی منتقل ہوگی، ورثہ ہوں گے۔ بیٹی کی اولاد سے محبت محمد مصطفیٰ نے سکھلائی، نواسے تھے، بیٹی کی اولاد تھے۔ محمد مصطفیٰ کیا کہتے تھے؟ ابنیہ، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، نام رکھتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں۔ یہاں پر جمعے کا خطبہ ہے، ہمارے لیے ہدایت، شریعت، ایک ادب، اصول کیا ہے کہ دوران خطبہ، جمعے کا خطبہ چل رہا ہو تو سامعین بڑی توجہ سے سنیں، آپس میں کوئی بات نہ کریں، لیکن کوئی بات بھی کر رہا ہو دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے سامعین میں سے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک اضافی حرکت ہے، یہ بھی ایک اضافی جملہ ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ خود ممبر پر ہے، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، ممبر پر ہے محمد مصطفیٰ، سامنے دیکھا 2 معصوم بچے آ رہے ہیں، طویل قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، معصوم بچوں کا جو فطری انداز ہے چلنے کا۔ رسول اکرم کی نظر پڑی، خطبے کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، ممبر کو بھی چھوڑا، رسول کریم تیزی کے ساتھ آگے بڑھے،
دونوں کو گلے لگایا. دیکھا کہ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کو گلے لگا کر کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. واقعی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اولاد اور یہ ملکت آپ کے لیے بڑی آزمائش ہے. آپ پرفیوم کے بڑے شوقین ہوں گے, استعمال کرتے ہوں گے, عطر میں آپ کی فیوریٹ کوئی خوشبو ہوگی, آپ اس کی باتیں کرتے ہوں گے, آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آج دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میری پسند کی خوشبو کیا ہے, میری پسند کے پھول کون سے ہیں. ایک کندھے پر حضرت حسن کو سوار کیا ہوا ہے, دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں کو اٹھا کر محمد مصطفیٰ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا, ہما ریحانتایا من الدنیا. لوگوں, محمد مصطفیٰ کی پسند کے جو پھول ہیں نا, یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں سے آپ کو ہمیشہ خوشبو ہی ملے گی, اور خوشبو کس کی ملے گی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ملے گی. وہ خوشبو علمی بھی ہوگی, وہ خوشبو نظریاتی بھی ہوگی, وہ خوشبو اخلاقی بھی ہوگی, وہ خوشبو روحانی بھی ہوگی, وہ خوشبو جسمانی بھی ہوگی. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پسینے کے اندر اتنی خوشبو کہ صحابہ فرمائے کہ کائنات کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی. محمد مصطفیٰ نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ پھول ہیں, نہ ان کو توڑا جائے گا, نہ ان کو نقصان دیا جائے گا. یہ بھی پیغام امت کے لیے تھا. محمد مصطفیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ دونوں کو گلے لگا کر بوسہ دے کر اللہ سے مخاطب ہوتا ہے. فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. محمد مصطفیٰ اللہ سے مخاطب ہے. بوسہ دیا حضرت حسن کو, بوسہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہا اللہ میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے, اللہ تو بھی ان سے محبت کر, اور اللہ جو بندہ ان سے محبت کرے اللہ تو اس بندے سے بھی محبت کر. دوسری روایت میں اللہ جو نعوذ باللہ ان سے بغض رکھے اللہ تو اس بندے سے بغض رکھ. جن کا ان کے ساتھ بغض ہوگا اس کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ بغض ہوگا. اندازہ لگائیں, یہ چند صرف اشارات ہیں, ورنہ فضائل اہل بیت پر تفصیلی طور پر زندگی بھر لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی, لکھتے رہیں گے قیامت تک, تقریریں ہوتی رہیں گی, تحریریں ہوتی رہیں گی, محفلیں چلتی رہیں گی, لیکن اس کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اصل پیغام یہ دینا مقصود ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الوداعی نصیحتوں میں بھی کہا کہ الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, کہ لوگوں اللہ کا میں ڈر دلاتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں ہیں, زندہ ہیں, یہ اس وقت کہہ رہے ہیں, حالانکہ اس وقت محمد مصطفیٰ کے خاندان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی نا. یہ باقی امت کے لیے پیغام تھا, یہ بعد میں آنے والے حالات کے لیے پیغام تھا. الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اہل بیت کے حقوق یہ ایک تفصیلی عنوان ہے. اہل بیت کے فضائل میں چند اشارات ذکر کیے ہیں. آپ اور میں درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف کی کئی فضیلتیں ہیں, صرف آخرت کے حوالے سے نہیں ہے, صرف اجر و ثواب کے حوالے سے نہیں ہے, ذاتی زندگی, پریشانی, غم, مصیبتیں, اس کے اندر کثرت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھا کریں. درود شریف ہر نماز میں ہے. درود شریف میں کس کا تذکرہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا, ابراہیم علیہ السلام کا, اور محمد مصطفیٰ کے آل کا. یہ حقوق میں شامل ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کے اندر شامل ہے. کسی بھی صورت میں, کسی بھی روپ میں اہل بیت کے بارے میں نعوذ باللہ ایک لمحے کی بھی بدگمانی نہیں کر سکتے. نہ کسی اور کی وکالت میں, نہ کسی عقل کی دوڑ میں, نہ کسی فلسفے کی مقابلے بازی میں, نہ کسی کے تعصب میں, نہ کسی کی محبت میں, نہ کسی کے مفاد میں, کسی بھی صورت میں اہل بیت کی مخالفت کا تصور نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہو. لیکن دیکھیں آگے چل کر ان اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, یہ وقتاً فوقتاً علماء کرام سے بھی اور کتابوں کے حوالے سے بھی اور محفلوں کے اندر بھی ہم سنتے رہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے جتنا ظلم ہوا ہے,
جنہوں نے بھی ظلم کیا یا ظلم کی حمایت کی یا نعوذ باللہ آج کے دور میں بھی کوئی نعوذ باللہ ان ظالموں کی تائید دل میں بھی کرتا ہوگا، دنیا کو پتہ نہ بھی ہو، دل میں بھی اگر ان ظالموں کی کوئی وکالت کسی بھی الفاظ میں کرتا ہوگا، ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہوں، ان کو قتل کرنے والے ہوں، اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم کرنے والے ہوں۔ وقت مکمل ہو چکا، ایک اتنی سی بات اگر ویسے سمجھ میں نہ آئے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، میرے والد کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میرے رشتہ دار کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم کرے، آپ اس کی وکالت کریں گے؟ آپ کے کسی فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی ظلم ہو، آپ اس کی وکالت کریں گے؟ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے نا، وکالت نہیں کر سکتے۔ تو سوچو کہ اہل بیت محمد مسلم کا خاندان جنت میں نوجوانوں کے سردار، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو بھائیو، اسی فضائل مناقب کے چند اشارات ہیں، پھر علماء کرام سے آپ سنیں گے پیغام اہل بیت، ان کا جو کردار تھا وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، ان کا جو نظریہ ہے نا وہ نظریہ اپنا لو، تعصب کی بات ہی نہیں کرتے۔ پیغام امن کا بھی، پیغام محبت کا بھی، پیغام اہل بیت یہ ہے کہ جو اہل بیت کا عقیدہ نظریہ ہے وہ اپنا لو، جو اہل بیت کا کردار تھا کردار کو اپنا لو، اہل بیت کو جن چیزوں سے محبت ہے آپ کرو محبت، اہل بیت کے جتنے اعمال ہیں، کردار ہیں، ان کو اپناؤ۔ یہی تو ایمان کے حوالے سے، یہی تو محبت کے حوالے سے حقیقی محبت ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے، اپنانا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنایا مجھے اور آپ کو اس کے اوپر احساس پیدا کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔